کہ وہ عمل ایسا ہے کہ وہ تذبذب کی جان ہے. پورا تزکیہ جو ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. جب تک بندہ وہ عمل اختیار نہیں کرے گا وہ تزکیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور فیل ہو جاتا ہے. چاہے کتنی محنت بھی کر رہا ہو, جتنی کوشش کر رہا ہو, لیکن چل نہیں سکتا. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. ایسی باتوں کو ہمیں ہونا چاہیے. کوئی عمل کہہ دیا, کوئی عمل نہیں. ایک عمل ہم نے اختیار کر لیا کہ درود شریف پڑھیں گے, بس عمل ہے نا. کتنے نام ہے درود شریف کے, ٹھیک ہے نا. مارکاں کھاتے ہیں, ایک دن پڑھ لیا دوسری دفعہ غائب, 3-4 دن پڑھ لیا رات کو پھر غائب. اس تو اللہ والوں کو بڑا آسان ہے, دھکے دیتے رہتے ہیں, ہمیں چلاتے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہے علماء کا, اللہ والوں کا, مشائخ کی, یہ تو بڑا آسان ہے. دھکے دے کے گاڑی کو چلاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ, چلاتے چلاتے قبر تک پہنچا دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. قصہ ختم. روف ریاض کر دو اس سے کہ ایسا یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے جناب, تھوڑے دو. بالکل ٹھیک ہے. اس شیخ کی زبان میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہوتی کہ جتنا وہ تعداد دے دے گا, بے شک اس نے آپ کو کہہ دی یا بس ایک دفعہ تسبیح کر لے, قسم کھا کہتا ہوں, اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ 1000 تسبیح کی برکت آ جاتی ہے. وہ ڈاکٹر ہے, ہی نوز ایوری تھنگ باطن کو. تو ہمارا کام کیا ہے پھر, اس پر کیا ہے پابندی نہیں کرتے. حضرت پابندی نہیں کرتے, اندر جڑ پکڑے نا حکیم کی طرح کہ اس بیماری کی جڑ کیا ہے, تو ان کی جڑ کیا ہے, پابندی کرتا ہے کیوں نہیں شخص, کیوں لٹو بنتا ہے شخص, کیا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اس نے ایک سٹوری بنائی ہے کچھ. نمبر 1 سستی ہو جاتی ہے جناب, کوئی سستی نہیں, بکواس بازی. اچھا اور کیا بھائی, دل بھی نہیں رکھتا جی, اب تو دل کرتا بھی نہیں کرنے کے لیے. کوشش تو بہت کرتا ہوں جناب, دل نہیں کر رہا میرا. یہ کیا ساری چیزیں ہیں, یہ پابندی کو کاٹ رہا ہے شیطان اور نفس انسان کا. حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے, نہ سستی کا کوئی وجود ہے ہی کچھ نہیں, کچھ بھی سستی ہے ہی نہیں. کہ سستی ہو تو پھر ہر جگہ ہو کیوں بھائی. پلاؤ کھاتے میں کبھی سستی ہوتی ہے, بریانی رگڑتے دیکھیں کیسے کھا جاتے ہیں, ہوتی نہیں. ابھی کہیں یار فرانس میں چل رہا ہے, چلو بہترین ڈرامہ چل رہا ہے, یہ وہ پکچر, سب چلے جائیں, کوئی سستی نہیں, آنکھیں ملتے چلے جائیں گے. آج کا دن بڑا جی, بس آج رات تو یہ پروگرام چل رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, سستی ہے, نیند بھی غائب. اور ہمارے مشائخ تو ایسے ہیں کہ نیند کا علاج بھی بتا دیا. حضرت حکیم الامت رحم اللہ اللہ کی رحمت نازل فرمایا, کہتے ہیں اگر کبھی نیند کی وجہ سے کوئی تمہارا ماحول ٹوٹ رہا ہو تو ایک کام کرو, کریں گے اب سب, جیب میں رکھو. وہ کیا ہے, کالی مرچ. سبحان اللہ, کالی مرچ سمجھتے ہیں, کالی مرچ چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں, بس ایک دانہ لا لو منہ کے اندر. 2 فائدے, وہ تو حکیم بھی تھے نا. کیا فائدہ, ایک تو تمہاری نیند اڑا دے گی, دوسری تمہارے دماغ کو بھی طاقت دے گی. سبحان اللہ. نہیں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں, علماء کرام نے کیسا کام کیا. سمجھ آئی بات. پابندی نہ ٹوٹے, جس کی مرضی چاہے نہ بنائے, کوئی میں زبردستی کسی ساتھ نہیں کرتا. میرے کام کام ہے اس نظام اوقات میں آپ نے پورا لکھنا ہے, کھانے کا, پہننے کا, بیوی کا, بچوں کا, سونے کا, کاروبار کا, آن لائن کا, آف لائن کا, ایوری تھنگ آپ رائٹ. ٹھیک ہے, اسی کے بیچ میں آپ نے ذکر اللہ, پھر بولے سبحان, پھر بولے نکلا ہے ٹائم, نکلے گا کیسے. اور ذکر کس سے جو لیا ہوگا آپ نے, اپنے شیخ سے, اسی سے لیں گے نا. جو کسی نے اپنے شیخ سے ذکر لیا ہے اس کا ٹائم بیچ میں نکلے گا. اب آپ نے ٹائم نکال دیا, بھائی یہ سونے کا ٹائم ہے میرا, منع نہیں کیا, یہ میرا اسٹڈی ٹائم ہے, یہ میرا کاروبار کا ٹائم ہے. اب یہ اقتدار ہے. آن لائن ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید دن رات بیٹھنا, نہیں, اللہ کے حکم ہے 8 گھنٹے آپ کمائی کے رکھ لیں, اللہ جو دے دے برکت, باقی اللہ کو جنتی بناؤ. کچھ ہوا جی صاحب چمڑ تو نا دکانوں کو رہو, اور ٹیکسی تو نہیں چلاتے رہو, آنکھیں بند ہو جائے, ٹیکسی چلاتے چلے ہوائی جہاز بن جائے, وہ ہیلی کاپٹر بنا لیتے ہیں. ایک چیز اگر اختیار میں آ گئی ہے تو اس کا رگڑا تو نہیں نا نکالنا. ہم سیلف اپلائڈ ہو گئے ہیں بس. بزنس وہی اچھا رہے گا جو بیچارہ نوکری کر رہے ہیں تو اپنے 8 گھنٹے کے بعد گھر آ کے لڑائی کرتا رہتا ہے 20 بچوں کے ساتھ.
فرق تو ہو گیا نا. تو ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس نے ایک ٹائم ہو بھئی اتنا ٹائم میں نے صرف ورک کرنا ہے, 8 گھنٹے کرنا چاہیے, اوور ٹائم لگا لیں 10 گھنٹے کر لیں, لیکن یہ تو نہیں کوئی ترتیب ہی نا. وہ لکھنا ہے کہ اس وجہ سے لے کے اس وقت تک میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر آخر چاہتا اگر اس ترتیب سے وہ آپ جو کام کریں گے, یہ حدیث گارنٹی دے رہی ہے کہ وہ عمل بن جائے گا جس سے آپ کو ساری انعامات ملیں گے آپ کو. اور ایک تاجر کے بارے میں جو فرمایا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ شہیدوں میں رتبہ ہوگا اس کا. مال بھی کما رہا ہے, الحمدللہ پیسے بھی کما رہا ہے, اور رتبہ کیا دیا جا رہا ہے؟ شہیدوں کا دیا جا رہا ہے. کیوں کہ اس نے نبی کے طریقے کے مطابق اس نے رکھا, پاگل نہیں ہو اس کا, بھاگتا نہیں پھرا ہے, نہیں, اس نے اپنے معمول بنایا ہے. اتنے گھنٹے میرا کام ہے, الحمدللہ اس پہ اللہ برکت دے نہ دے, اس سے زیادہ میں نے اپنے ماتھے کو نہیں چاٹنا. جب ترتیب بن گئی تو پھر ایک اوقات کا دوسرے اوقات کے اندر آپ نے دوسرا کام نہیں کرنا, یہ بھی یاد رکھیں, یہ پلنٹی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ جناب ذکر کی جگہ فلاں لگا دیا, بچوں کی جگہ پہ بیوی بچے کا جو ٹائم ہوا تو وہ کہیں اور لگا, نہیں, جس جگہ پہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کو ہم نے وہیں گزارنا ہے. اب چاہے دل لگے نہ لگے, چاہے اس میں سستی آئے, چاہے نیند آئے, چاہے جو بھی ہو, جس عمل پہ آپ بیٹھے ہیں, چاہے بیوی بچوں والا عمل ہے یا مسجد والا عمل ہے یا قرآن والا عمل ہے یا حفظ والا عمل ہے یا اللہ کے ذکر والا عمل ہے, بس اس کو چھوڑنا نہیں. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس عمل کے اندر آپ کو نیند بھی آ رہی ہے تو پورا ثواب آپ کو پہنچا ہے. آپ نے وہ گھنٹہ رکھنا ہے, کتنی آسان بات ہے. اور پھر اللہ بھی تو دیکھ ہی رہا ہے, کبیر وسیع ہے, تو اس میں ایسی برکت دے دیتا ہے آدمی, الحمدللہ اس میں چل پڑتا ہے. اس 10 گھنٹے میں اونچا کام ہو جاتا ہے اس کا. آئیے سن, تو سب سے پہلے اوقات بنا لیں. اوقات بنانے کے بعد ان اوقات کے مطابق